إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم یہ بات آپ عموماً سنتے رہتے ہیں کہ نفس کی کئی قسمیں ہیں اور اسی طرح دل کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ نفس کی مشہور قسمیں میرا خیال ہے کہ زبان زد عام ہے نفس امارہ، نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ۔ تین قسمیں، امارہ بالسوء، ان النفس لامارۃ بالسوء، ایک نفس امارہ جو کہ لوگوں کو برے کاموں کے مشورے دیتا ہے، اور دوسرا ہے نفس لوامہ۔ لوامہ کا معنی لعنت ملامت کرنے والا۔ ادھر سے نفس امارہ نے کہا کہ یہ کر لو، اور ادھر نفس لوامہ ہے، وہ کہتا ہے کیا کر دیا ہے، کیسے مسلمان ہو۔ چور کو کہتا ہے کہ چوری کرو، اور ساتھ کو کہتا ہے کہ یہ چوری کرنے جا رہا ہے۔ اور ایک تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نفس مطمئنہ کے بارے میں فرمایا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئن، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فادخلی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور بالآخر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے نفس مطمئنہ۔ اور دوسرے کے بارے میں جو امارہ بالسوء ہے، یہ بھی باقاعدہ قرآن کریم میں اس کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، غالباً 13واں سپارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَ بِالسُّوءِ، میں اپنے آپ کو بری ذمہ شمار نہیں کرتا، اور نفس امارہ جو ہے وہ برے کاموں کے مشورے دیتا ہے، اشارے کرتا ہے، اس طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو نفس امارہ اور نفس لوامہ، جس کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں باقاعدہ قسم کھائی ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، قسم ہے مجھے نفس لوامہ کی۔ یہ قرآن کریم میں تینوں قسمیں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرمائے، جسے اللہ رب العزت بالآخر اپنی جنتوں میں داخل کر دے۔
اور دوسرے دو پر بھی اللہ ہمیں کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کنٹرول کرنے کی توفیق دے دے تو پھر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یا پھر اللہ رب العزت اپنی رحمت سے لوامہ کو بھی ہمارے کنٹرول میں کر دے، امارہ کو بھی ہمارے کنٹرول میں کر دے، اور ہمارے دل کو اللہ اپنے کنٹرول میں کر دے، تاکہ غلط راہ پر ہم چڑھے ہی نہ۔ اگر اللہ رب العزت کسی کو یہ نعمت عطا کر دے تو پھر نہ لوامہ نہ امارہ، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بنی آدم کے ساتھ قرین ہے، حدیث مشہور ہے نا، ہر بنی آدم کے ساتھ ایک قرین موجود ہے، ایک جن ہے، ایک شیطان ہے۔ گھبرائیے نہیں، نہ آپ کو نظر آتا ہے نہ آپ کو ڈراتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ یہ نفس امارہ والی بات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ اگر قرین ہے وہ بندے کو برے احکام برے افعال کا حکم دیتا ہے تو کیا آپ کے ساتھ بھی وہ قرین ہے؟ فرمایا نعم، میرے ساتھ بھی قرین ہے، لیکن میرا قرین جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے، وہ مجھے برا حکم نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہمارے نفس امارہ کو ہمارے تابع کرے، لوامہ آٹومیٹک ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب ہم برا کام نہیں کریں گے تو ملامت کرنے والے کون رہے گا؟ قرآن کریم میں ان تینوں قسم کے نفس کی تینوں اقسام کا تذکرہ موجود ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی آیات یا ان کے ٹکڑے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر ان کا تذکرہ ہے۔ یہ ہوا نفس، اور ایک ہے قلب، دل۔ انسان کے جسم میں جو اہم ترین حصہ ہے وہ دل ہے۔ دنیاوی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں نا، ہارٹ فیل ہو گیا تو کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔ کیا ہوا جی؟ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہارٹ فیل ہو گیا ہے۔ اگر یہ دل کا ٹکڑا ختم ہو گیا تو سارا جسم ہی ختم ہو گیا، اور اگر یہ دل فاسد ہو گیا تو سمجھیں کہ سارا جسم ہی فاسد ہو گیا، اور دل سدھر گیا تو پھر سارا جسم ہی سدھر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغہ، خبردار ہو جاؤ، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، چھوٹا سا مضغہ، چھوٹا سا خون کا ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اور پہلے فرمایا الا، خبردار ہو جاؤ، یہ بات یاد کر لو، ذہنوں میں جما لو، ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ جسم کا ٹکڑا، وہ بوٹی اگر سدھر گئی تو سارا جسم اور سارے کام سدھر گئے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ ٹکڑا، اگر وہ لوتھڑا، اگر وہ گوشت کی بوٹی فاسد ہو گئی، بگڑ گئی، خراب ہو گئی، سارا جسم ہی بگڑ گیا، خراب ہو گیا۔ کیونکہ سارے جسم کا ڈرائیور وہ ہے، سارے جسم کا کنٹرولر وہ ہے، سارے جسم کا حاکم وہ ہے۔ اب وہ بگڑ گیا تو پھر پیچھے کیا بچے گا؟ اور وہ سدھر گیا تو سب کچھ سدھر جائے گا۔ الا انہا الا وہی القلب، فرمایا کہ خبردار، ذہن نشین کر لو، وہ ٹکڑا جس کی یہ باتیں، جس کی یہ صفتیں ہیں، وہ دل ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دل کی 20 قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، 10 بھی نہیں، 20 قسمیں، اور ہر قسم کی دلیل موجود ہے قرآن کریم کے اندر، آیات موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان سب آیات کا تذکرہ کریں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ ان میں سے سب سے پہلا دل ہے القلب السلیم۔
سب سے پہلا دل القلب السلیم، اور اس پہلے نمبر والے دل کی دلیل کیا ہے؟ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی۔ کیا کام آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو صحیح سالم دل لے کر اللہ کے پاس آ گیا۔ یہ ہے القلب سلیم، قلب سلیم، صحیح سالم۔ اور صحیح سالم دل کون سا ہوتا ہے؟ صحیح سالم دل کی 11 علامتیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بھی پوری ذکر کرنا اس کے لیے وقت چاہیے، لیکن شاید اگلے جمعہ میں ان علامات کا تذکرہ کیا جائے باذن اللہ۔ قلب سلیم جو ریاکاری سے پاک ہو۔ گزشتہ جمعہ یہی موضوع تھا نا، ریاکاری۔ اگر ایک بہت بڑا عمل کیا، شہادت پالی، مال لٹا دیا اور دنیا بھر میں قرآن سنا لیا، اگر خلوص لوجہ اللہ نہیں ہے تو سب بیکار ہے، بلکہ شرک ہے، روٹا گناہ ہوگا۔ اور جن 3 لوگوں سے سب سے پہلے جہنم کو گرم کیا جائے گا وہ یہی 3 لوگ۔ قلب سلیم کون سا ہے؟ وہ دل جس دل میں حسد نہ ہو، حسد سے پاک دل۔ ہماری آج کی دنیا اگر کسی کے پاس دیکھتے ہیں کہ گاڑی اچھی ہے، مر گئے، تمہاری جیب سے پیسے خرچ ہوئے ہیں، پیسے اس بیچارے نے خرچ کیے۔ کسی کا گھر اچھا ہے، جان پہ بن گئی۔ اللہ نے کسی کو نیک اولاد دی ہوئی ہے، ہر بچہ اس کے حکم کا تابع ہے، ان کو کھل رہا ہے۔ کسی کے پاس کوئی بھی اچھی چیز ہو، ان کو سکون نہیں آتا، ان کے دل کے اندر مروڑ، پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حسد۔ اور یہ آج کی بیماری نہیں کہ ہمارے اندر ہی آ گئی ہے، یہ بڑی پرانی بیماری ہے۔ اس دنیا کا سب سے پہلا قتل جو ہوا، بنی نوع انسان میں جو پہلا قتل ہوا، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں دونوں۔ وہ قتل کیوں ہوا؟ حسد کے نتیجہ میں۔ جس لڑکی کی شادی اس سے ہونے جا رہی ہے وہ لڑکی خوبصورت ہے، حسد ہوا نہیں ہوا؟ یہی ہم دیکھ رہے ہیں، میرے گھر سے اس کا گھر بڑا، میرے بچوں سے اس کی اولاد اچھی، میری گاڑی سے اس کی گاڑی خوبصورت۔ اس نے کہا کہ میری جس کے ساتھ شادی ہونے جا رہی ہے، اس کی بیوی بننے والی میری بیوی سے خوبصورت ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ قتل۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی ہے، سورہ یوسف۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کیا تکلیف تھی؟ وہاں کیا تھا؟ ایک ہی بات صرف کہ یہ یوسف ہمارے باپ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا ہے۔ کچھ ویسے کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بچے آٹومیٹک باپ کو، ماں کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ بچہ نیک ہے، فرما بردار ہے، آپ کا جی چاہے گا یا نہیں کہ اس سے پیار کریں؟ اور آپ نے بچے کو 10 مرتبہ ایک کام کہا، وہ ابھی بھی اسی طرح ہی ہے جیسے پہلی مرتبہ کہا تھا۔ بار بار کہنے کے باوجود وہ اپنی ترنگ میں ہے۔ ابا حضور کیا کہہ رہے ہیں دیکھا جائے گا۔ اس بچے سے پیار کون باپ کرے گا؟ بیٹا ہونا مجبوری ہے اس کی کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن پیار نہیں ہوگا۔ پیار اسی بیٹے سے ہوگا جس بیٹے نے حکم سنا اور فوراً تعمیل کی۔ یوسف علیہ السلام اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیارے ہیں، اسی بات نے ان بھائیوں کی جان لے لی۔ کہا کہ نہیں، اس کا کچھ سوچنا ہوگا۔ پوری سورہ یوسف آپ کے سامنے۔ کیا سوچا؟
باہر لے گئے، قسمیں کھائیں، لے کے آئیں گے، سنبھالیں گے، ہم اتنے نوجوان ہیں، اس کو پوری طرح محفوظ رکھیں گے۔ بالآخر جا کے اپنی پلان کے تحت قتل تو نہیں کیا لیکن کنویں میں ڈال دیا۔ قتل کی ایک شکل بنتی ہے نا، یہ بھی کنویں میں پھینک دیا۔ اگر کوئی نہیں آتا، ایک آدھ 10 دن 5 دن نہیں آتا تو ختم ہو جاتے، بھوکے مر جاتے۔ اللہ رب العزت جسے رب رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ رب العزت نے صرف رکھا نہیں بلکہ اس گہرے کنویں کی بجائے اللہ نے اعلیٰ تخت نصیب فرمایا، مصر کے حاکم ہو گئے۔ یہ بھی حسد کے نتیجہ میں۔ اور آج ہمارے یہاں نظر بد جو بڑی مشہور ہے، بچے کو نظر لگ گئی، گاڑی کو نظر لگ گئی، اس چیز کو نظر لگ گئی، وہ اسی حسد کے نتیجہ میں ہوتی ہے۔ جب دل میں سکون نہیں ہے، دکھ ہو رہا ہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی، تو ایسے میں نظر بد لگ جاتی ہے۔ پھر جس کو دل میں دکھ ہو رہا ہے کہ اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے، کیا وہ کہے گا کہ اس کی گاڑی ماشاءاللہ کتنی اچھی ہے؟ وہ تو ماشاءاللہ کے قریب بھی نہیں آئے گا، بلکہ اندر ہی اندر وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس کی گاڑی کو کچھ ہو جائے۔ حالانکہ بڑی قریب ہی کی بات تھی، کہتا یا اللہ اسے دی ہے مجھے بھی دے۔ کچھ زور لگتا تھا اس میں؟ یہ رشک ہے، یہ جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مال والے کے ساتھ رشک کرنا جائز، علم والے کے ساتھ رشک کرنا جائز۔ لا حسد الا فی اثنتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عربی میں حسد اور رشک ایک ہی معنی میں آتا ہے۔ لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں کے سوا کسی چیز میں رشک حسد نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو مال دیا ہوا ہے، وہ دن رات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، رشک کیجئے کہ یا اللہ اسے دیا ہوا ہے مجھے بھی دے۔ اور اگر بد بات نہیں سامنے آ گئی تو کیا نکلے گا؟ یا اللہ اتنا اس کو دے رکھا ہے، یہ تو اس لائق ہی نہیں تھا، اس کا رہنے دے اور مجھے دے، یہ دل سے نکلتا ہی نہیں۔ نظر بد کھا گئی۔ اور فرمایا کہ دوسرا وہ آدمی جس سے رشک کرنا، حسد کرنا، عربی حسد اور ہمارا رشک اردو کا جائز ہے، وہ ہے صاحب علم۔ اے اللہ تو نے اسے علم دیا ہے، ہمیں بھی علم دے تاکہ ہم بھی اس کی طرح اللہ کے دین کی دعوت دیں، ہم بھی کچھ لکھیں، ہم بھی کچھ بولیں، ہم بھی کچھ خیر کا کام کریں۔ علم سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹیج پہ آ کے ہی بیٹھ جائے گا کافی ہے۔ علم سے مراد یہ ہے کہ اللہ اسے عقل و ہوش دانش دے، لوگوں کے اپنے علم، اپنی حکمت، اپنی دانائی کے ذریعے لوگوں کے مابین اچھے فیصلے کرے، لوگوں کو خیر کی راہیں دکھائے، لوگوں کو دین کا پتہ دے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، ان باتوں کی اطلاع دے۔ یا اللہ اسے تو نے یہ علم دیا ہوا ہے، مجھے بھی علم عطا فرما۔ اور اگر کہے کہ یا اللہ اسے علم دیا ہوا ہے، یہ جگہ جگہ بیٹھا کچھ نہ کچھ کرتا چلا جا رہا ہے، آج تو اس کی ٹانگ ٹوٹنی چاہیے، یہ ہے حسد۔ دل سلیم میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ دل سلیم پاک ہے، اللہ تو نے اسے دیا ہے، ٹھیک ہے مجھے بھی دے دے، یہ ہے دل سلیم۔ نہ اس میں ریاکاری، نہ اس میں حسد، نہ اس میں تکبر۔ تکبر بھی ایک ایسی بیماری ہے کہ وہ بھی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، کسی آدمی کے لیے برائی، کسی آدمی کے لیے یہی برائی کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے گا، تکبر ہے یا نہیں؟ میں گورا اور یہ کالا، میں مالدار اور یہ فقیر، میں عربی یہ اجمی،
میں فلاں نیشنل اور یہ فلاں نیشنل، قومیت، رنگ و نسل، کسی بھی اعتبار سے اگر وہ اپنے سامنے والے کو خود سے حقیر سمجھتا ہے، یہ تکبر ہے۔ خوبصورت لباس پہننا، خوبصورت جوتا پہننا، خوبصورت گھڑی پہننا، جتنی بھی خوبصورت چیزیں ہیں ان کو استعمال کریے، آپ کا حق ہے، اللہ رب العزت نے نعمتیں دی ہیں، یہ نعمتیں ہیں۔ معاملہ استعمال کا نہیں، معاملہ اس ٹکڑے کا ہے، جس ٹکڑے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ سدھر گیا تو سب کو سدھر جائے گا۔ اگر دل میں آ گیا کہ میں تو اتنی اچھی اچھی چیزیں استعمال کر رہا ہوں اور یہ کنگلا، یہ قلاش، حسد آ گیا، اور اگر کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی، اللہ پہلے سے نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے ہم تمہاری نعمتیں بڑھا دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یہ تکبر، الکبر، صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تکبر کے بارے میں سنا، گھبرا گئے کہ شاید اچھا کپڑا پہننا، انسان چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل، مشہور الفاظ ہے نا، ان اللہ جمیل، اللہ خود صاحب جمال ہے، اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اللہ کو؟ دیکھا کسی نے؟ نہیں دیکھا، لیکن کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرما دیا ان اللہ جمیل، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سب کائنات سے زیادہ خوبصورت ہے۔ وَيُحِبُّ الْجَمَالِ، اور اللہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ حسد کیا ہے پھر؟ بطر الحق وغمت الناس، آپ کے سامنے حق آ جائے ٹھوکر مار دیں۔ حق واضح ہو گیا، آپ کے سامنے آ گیا، آپ چونکہ اس پہ چل نہیں رہے، اس کو ٹھوکر مار دیں گے، پرواہ نہیں۔ حق کو دبانا، وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ اللہ رب العزت دلوں کو دیکھتا ہے، دل کے اوپر بھی ایک چیز ہے، اس کو نہیں وہ دیکھتا، دل کے اوپر ہی ہے نا۔ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس جیب کے نیچے جو کچھ ہے اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بڑی مشہور و معروف روایت ہے، خاص طور پر صحیح مسلم میں ہے۔ میں نے بعض دفعہ ذکر کیا کہ میں جب پڑھنے کے لیے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں گیا تو جو پہلی حدیث ہمیں پڑھائی گئی وہ حدیث یہ تھی جو میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ نخبۃ الاحادیث نام کی کتاب ہے، چھوٹی سی، 100 کے قریب اس میں احادیث ہیں۔ مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تالیف ہے، انہوں نے وہ حدیث جمع کی اور وہ پہلی کلاس میں پڑھے جایا کرتے۔ مادہ حدیث کے طور پر پہلی میں نخبۃ الحدیث، اس میں ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے۔ شکل و صورت بڑا خوبصورت ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس بات کی، اور تمہارے پاس مال کتنا ہے اللہ کو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے جو اندر ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے کہ کرتوت کیا سر انجام دے رہے ہو۔
دلوں کو اور اعمال کو۔ اللہ ان دو چیزوں کو دیکھتا ہے، شکلیں کیسی، مال و دولت کتنا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے یہاں اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ بندے کے عمل اچھے ہوں اور بندے کا دل صاف، بندے کا دل صاف ہو گناہوں سے، گناہ کی طرف سوچنے سے، دوسروں کو حقیر سمجھنے سے، اپنے دل ہی دل میں ہوا بنے رہنا کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں، میں نے یہ جگہ اتنا پیسہ خرچ کیا۔ بعض لوگوں کو عادت ہے، اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی محفوظ رکھے۔ میں نے گزشتہ جمعے بات ذکر کی تھی، شیطان پہلے نمبر پر نیک کام کی طرف جانے نہیں دیتا۔ اگر جانے کا ارادہ کر رہا ہے تو نیت میں کھوٹ ڈال دیا کہ لوگوں کو پتہ تو چلے نا کہ اس نے کام کیا۔ کام کے دوران آ کے کام کو خراب کر دے گا، صحیح طریقے سے کرنے کی بجائے مسنون انداز اختیار کرنے کی بجائے کوئی غلط انداز، اور کام کرنے کے بعد پھر وہ کسی نے کام بھی اچھا کر لیا، نیت بھی شروع میں اچھی تھی، اب وہ پھر آ گیا کہا کہ ایسے ہی اتنا پیسہ خرچ کر دیا، کسی کو تو پتہ بھی نہیں چلا۔ اب وہ آہستہ آہستہ شروع ہو جاتا ہے، پہلے اپنے کسی دوست کو میسج کیا، پھر اس دوست نے اپنے کسی دو چار دوستوں کو کر دیا، پھر کسی ایسے کے ہاتھ چڑھا جس کے پاس ایک گروپ میں 500، دوسرے میں 700، تیسرے میں 1000 آدمی ہے، اس نے سارے گروپوں میں ڈال دی۔ سب سے پہلے آدمی کے دل میں کھوٹ آیا، اس نے اگلے کو بھیجا، اس نے کہا میرا دوست ہے، اسی حوالے سے اگلے کو بھیجا، اور جس نے ہزاروں کو بھیج دیا اس نے کہا کہ ہمارے دوستوں نے یہ کام کیا۔ اور شروع میں اگر چھوٹا سا نوٹ بھی لگا دیا جائے کہ میرے دوست نے یہ کام کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ مجھے بھی کیے ہوئے کام کو تباہ و برباد کر لیا، پیسے خرچ کر بیٹھا، شروع میں نیت اچھی تھی، کام بھی صحیح کیا، اور شیطان نے پیچھا نہیں چھوڑا، بالآخر آ کے پھر وہاں لگا دیا۔ اللہ نے دلوں کو دیکھنا ہے کہ دل صاف ہیں یا نہیں ہیں، اور دلوں کے جو مختلف اقسام ہیں، قلب سلیم کی کچھ علامتیں ہیں، قلب سلیم کی کچھ علامتیں ہیں، 10-11 علامتیں، جن میں سے ایک علامت آج ہم ذکر کریں گے، لیکن جو دل کی اقسام ہیں، ایک ایک لفظ میں میرا خیال اقسام آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ دل بھی کتنی قسم کے ہیں، اور ان کا ذکر یہ نہیں ہے کہ کسی حکیم نے کیا، کسی ڈاکٹر نے کیا، کسی مفتی نے کیا، ان کا ذکر قرآن کریم کے اندر خود اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ پہلا دل قلب سلیم، اور دوسرا دل ہے القلب المنیب۔ منیب نام آپ نے سنے ہوں گے، منیب کا معنی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، انابت اللہ، القلب المنیب۔ اور تیسرا دل ہے القلب المخبت، اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کے سامنے عاجزی کرنے والا دل۔ القلب الوجل، وجل ڈرنے والا دل۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ کچھ لوگ ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ قبول ہوگا بھی یا نہیں۔ یہ ہے القلب الوجل۔ القلب التقی، متقی دل، اللہ تعالیٰ سب کو یہ متقی دل اور قلب سلیم عطا فرمائے۔ القلب المہدی، ہدایت والا دل۔ القلب المطمئن، ایک ہے نفس مطمئنہ اور ایک ہے القلب المطمئن، دل بھی مطمئن۔ اور آٹھواں ہے القلب الحی، زندہ دل۔ دل زندہ بھی ہوتا ہے اور دل مردہ بھی ہوتا ہے۔ زندہ ہے ایمان کے ساتھ،
اور مردہ کس کے ساتھ ہے؟ کفر کے ساتھ. کافر کا دل مردہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ زندہ دل اور مردہ دل کی مثال دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا الذی یذکر اللہ والذی لا یذکر اللہ. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، مثل الحی والمیت، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا ہے، وہ زندہ ہے، اس کا دل کام کر رہا ہے، چل رہا ہے. اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. القلب المریض، مریض دل، مریض بیمار دل، جس میں ریاکاری کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، جس میں جتنی بیماریاں بھی ہیں. امراض القلوب ایک الگ سے مستقل موضوع ہے کہ دلوں کی بیماریاں کون کون سی ہیں. جیسے زبان کی آفتیں ہیں، اسی طرح دل کی بیماریاں بھی ہیں. اور ایک ہے القلب الاعمی، اندھا دل. دل اندھا، دل ہے لیکن اندھا ہے، کچھ خیر کی چیزیں دیکھتا نہیں، خیر کی چیزوں کی طرف بڑھتا نہیں. اور ایک ہے 11واں القلب اللاہی، وہ دل جو لہو و لعب میں مشغول رہتا ہے، کھیل تماشے میں لگا رہتا ہے. کب اذان ہوئی پرواہ نہیں، کب جماعت کھڑی ہو گئی پرواہ نہیں. اذان تو سپیکروں میں آ رہی ہے یا نہیں؟ جہاں بھی کوئی ہے عموماً آواز پہنچ گئی. اور پھر اگر جماعت نہیں بھی ہو رہی سپیکر میں تو اقامت کی آواز آتی ہے نہیں. ویسے بھی سب کو پتا ہے کہ بھئی 15 منٹ ہماری مسجد میں، 20 منٹ ہماری مسجد میں، 25 منٹ ہماری مسجد میں. کچھ مسجدوں میں فجر 25 منٹ بعد ہے، بعض میں 20 منٹ بعد ہے. عصر کی نماز عموماً بعض مساجد میں 20 منٹ کے بعد ہے. اور یہاں قریب ہی ہماری مسجد ہے جس میں میں نماز پڑھتا ہوں، وہاں عصر 15 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے. میں نے ایک دن مصلحت پوچھی مؤذن سے، میں نے کہا کہ کیا ہے ساری مساجدوں میں 20 منٹ ہے اور آپ 15 منٹ. کہتا ہے کہ ہمیں 5 منٹ کا مارجن چاہیے، ہم یہاں نماز پڑھ کے اس مسجد میں جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے وقت دے دیتے ہیں. جنازے کا ثواب کتنا ہے؟ یہ بات تو بار بار ہوتی رہتی ہے نا. ایک جنازہ پڑھ لے، قبرستان نہ جائے، تدفین میں شرکت نہ کرے، صرف مسجد میں ہوتے ہوئے وہ ایک جنازہ پڑھ لے، اللہ اسے احد پہاڑ کے برابر ثواب دے گا. قیرات جو ہے وہ کیرٹ بھی ہے. ہمارا جو انگلش میں ہے سونا 22 کیرٹ، اتنے کیرٹ، وہی عربی میں قیرات ہے. احد پہاڑ کے برابر سونا، اتنا اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو ایک جنازہ پڑھ لے، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. کہنے لگے کہ ہم نے 15 منٹ رکھے ہیں، جماعت کرا کے 5 منٹ میں وہاں سے یہاں پیدل بھی آ سکتے ہیں. ہمیں اگر پتہ چلتا ہے کہ وہاں عصر میں جنازہ ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں. اذانیں ہو رہی ہیں، اقامتوں کا پتہ چل رہا ہے، لیکن یہ القلب اللاہی والا جو ہے وہ لہو و لعب میں مشغول ہے. دیکھا جائے گا، پڑھی نہ پڑھی. القلب الآثم، 12واں دل ہے اسم، گناہ. وہ دل جو گناہ گار ہے، یعنی اسے ہر وقت گناہ کی لذت، ہر وقت گناہ کی سوچ، ہر وقت گناہ میں ملوث. اور 13واں ہے القلب المتکبر. وہ تو بات ہو رہی ہے نا تکبر والے کی. القلب المتکبر. 14واں ہے القلب الغلیظ، سخت دل، سخت گیر جو ہوتا ہے نا. لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اے میرے نبی اگر تم سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے بھاگ جاتے. لو کنت فظا غلیظ القلب، سخت دل والے. اور ایک ہے القلب المختوم،
وہ دل جس پر مہر لگ چکی. ختم اللہ علی قلوبہم، قرآن کے شروع میں ہی ہے نا. اللہ رب العزت نے جن دلوں پر مہر لگا دی ہے ان کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے، یہ نہیں کہ ان کو پیدا ہی دل پہ مہر لگا، نہیں، ان کی بدعمالیوں، ان کی کرتوتوں کے نتیجہ میں اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. القلب القاسی، سنگ دلی، قاسی قسوہ، قصد قلوبہم، قرآن کریم میں اللہ الرحمن کے دل سخت ہو گئے، پتھر کی طرح سخت ہو گئے. القلب القاسی، القلب الغافل، ایک ہے دل غافل، یہ تو میرا خیال ہے بڑا معروف ہے نا. دل غافل وہی جس کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے. القلب الاغلف، وہ دل جو پیک ہے، بند ہے. قلوبنا غلف، قرآن کریم میں یہ الفاظ موجود ہیں، ہمارے دل جو ہیں وہ پیک ہے، تم جو بھی چاہے کہتے رہو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. القلب الاغلف. اور ہے القلب الزائغ، 19واں، زائغ، زیغ کا معنی ہوتا ہے جو کسی راہ راست سے بھٹک جائے، زائغ، راہ راست سے بھٹکا ہوا دل. اور 20واں ہے القلب المریب، وہ دل جس میں ریب کا معنی شک، لا ریب فیہ ہے. قرآن کریم کے شروع میں قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. مریب شک والا، شک کرنے والا، جگہ جگہ قدم قدم پہ ہر وقت اس کا دل کسی نہ کسی شک میں رہتا ہے. اور بعض اہل علم نے دل کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. قلب سلیم ایک، جس کی علامتیں انشاءاللہ ذکر کریں گے. دوسرا ہے قلب مریض، ایک سلیم ہے صحیح سالم، دوسرا بیمار ہے مریض، اور تیسرا ہے قلب میت جو مردہ ہے. بہت سارے دل جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس میت کے تابع آ جائیں گے، کچھ مریض کے تابع آ جائیں گے اور کچھ سلیم کے تابع آ جائیں گے. 20 قسم کے جو دل ہیں ان سب کو ایک ہی میں جمع کیا گیا. اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دل کی 4 قسمیں انہوں نے بیان کی ہیں. اجرد، جو موحد ہے، اللہ رب العزت کی طرف لگ چکا. منکوس، نکاسا، انتکاسا کا معنی ہوتا ہے کہ کام پہ لگا ہوا ہے، بڑے مزے سے دینی کام پہ مشغول ہے، اچانک چھوڑا اور دوسری طرف چل دیا. کچھ دل وہ بھی ہے نا، کام کرتے ہیں، بالکل ایسے ہوتا ہے کہ یہ کبھی مسجد میں آیا ہی نہیں تھا، ایسا چھوڑا نماز کوئی بھی. اغلف وہی جو بند ہے، قلوبنا غلف اور مصفہ. ان چاروں کا ذکر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کیا. غرض یہ کہ دل کی اقسام 20، ان میں سے جو قلب سلیم ہیں اس کی علامتیں کیا ہیں؟ ان علامتوں میں سے ایک علامت جو ہے وہ صرف جو آج ذکر کرنا ضروری سمجھا گیا وہ ہے وہ دل جو بد اخلاقی، برے کردار سے پاک ہو. یہ علامت ہے. اگر کوئی دل بد اخلاقی سے پاک ہے تو وہ آدمی صحیح دل سلیم کا مالک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول لوگوں میں سے افضل ترین شخص کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر آدمی جو مخموم دل والا ہے اور سچی زبان والا ہے. دل مخموم کیا ہے میں بتاتا ہوں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا مخموم القلب صدوق اللسان، زبان کا سچا، بات کرے تو سچ، اور اگر کوئی سچی بات نہیں کرتا تو وہ تو معلوم ہے نا. اذا حدث کذب، آیت المنافق کی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں. اذا حدث کذب، جب بولے جھوٹ بولے. مومن تو ایسا ہو نہیں سکتا، قلب سلیم والا ایسا ہو نہیں سکتا.
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور اگر اسے امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اور دوسری روایت میں ہے ایک چوتھی نشانی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اگر وہ کسی سے جھگڑے تو بد زبانی گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ تو ہمیں معلوم ہے، صدوق اللسان نعرفہ فما مخموم القلب، اللہ کے رسول سچی زبان والا یہ تو ہمیں معلوم ہے، یہ معنی تو ہم سمجھ گئے، آپ اندازہ کریں عرب ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ عربی کا لفظ بھی ہمیں نہیں آتا، عرب ہیں۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھ رہے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، قرآن کریم کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ صدوق اللسان کون ہے، مخموم القلب کون ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا هو التقی النقی، پہلی بات وہ آدمی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور جس کا دل پاک صاف ہے، حسد، بغض، کینہ، یہ اور وہ سب چیزوں سے۔ تیسرا لا اثم فیہ، اس دل میں گناہ کرنے کی کوئی خواہش اور طلب نہیں ہوتی، ولا بغی، اور نہ ہی وہ بغاوت و سرکشی کے جذبات اپنے اندر رکھتا ہے، ولا غل، نہ ہی وہ دوسروں کے بارے میں بغض رکھتا ہے۔ بعض لوگ ہیں نا بلا وجہ اللہ واسطے کا بیر جسے کہتے ہیں، اللہ واسطے کا بیر ہوتا ہے کسی نہ کسی کے ساتھ کہ نہ کوئی وجہ نہ سبب، لیکن اس کے ساتھ بغض ہے، کینہ ہے، ولا حسد، اور نہ ہی اس کے دل میں حسد ہوتا ہے۔ ایک علامت قلب سلیم کی یہ ہے کہ وہ اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، بد اخلاقی کے قریب نہیں آتا، اور ہمیں اپنے گریبان میں جان کر دیکھنا چاہیے کہ ایک علامت یہ جو ہے کیا ہمارے اندر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو باقی علامات ہیں ان کا تذکرہ جو ہے وہ بھی کریں گے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق